محترمہ یاسمین حمید صاحبہ کو جیلم لٹریری فیسٹیول میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں آپ سب کے سامنے تھوڑا سا ان کا تعارف پیش کر دوں کہ 1991 میں پس آئینہ کے نام سے ان کی پہلی کتاب منظر عام پر آئی. حصار بے در و دیوار، آدھا دن آدھی رات، فنا بھی ایک سراب ہے اور بے ثمر پیڑوں کی خواہش. آپ نہ صرف شاعر ہیں، استاد ہیں، منتظم ہیں، محقق اور نقاد ہیں، بلکہ میرے لیے اگر میں ان کو ایک ٹرم میں بتانا چاہوں تو ویمن آف سبسٹینس کس کو کہتے ہیں کہ بیوٹی ود برینز اینڈ گریس، وہ یاسمین حمید صاحبہ ہیں. میں یہ چاہوں گی کہ وہ تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ لوگوں سے بات کریں کہ انہوں نے لکھنے کا آغاز کیسے کیا. لکھنے کا آغاز میرا ہوا 80s میں، شروع کے جو سال تھے، اور عام طور پہ لوگ بہت ہی یعنی بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ بچپن سے لکھ رہے ہیں یا 8-9 سال کی عمر سے، 13 برس 14 برس کی عمر سے. تو میں نے لکھنا ذرا جو باقاعدہ لکھنا ہے سنجیدگی سے، وہ کچھ دیر سے شروع کیا تھا. میں ویسے ایک آدھ نظم لکھی ہوگی اسکول کالج کے زمانے میں، لیکن ظاہر ہے اس کو میں نے رکھا نہیں، اس کو وہ کھو ہو گئی، ضائع کر دیا. تو 25-26 سال میری عمر رہی ہوگی. میری رسمی تعلیم جو ہے وہ اردو ادب میرا مضمون نہیں تھا کالج میں. میں نے نیوٹریشن میں ماسٹرز کیا تھا. سو جب میں نے لکھنا شروع کیا تو اس وقت یعنی میں نے بہت کچھ جو سیکھا ہے وہ اس کے بعد میں سیکھا ہے. یعنی میری تیاری، جو میری تربیت ہے، اس کا رخ جو ہے وہ مختلف ہے. یعنی یہ جو ہم شاعروں سے سنتے ہیں کہ میں پیدائشی شاعر ہوں، میں ایک دن جاگا تو میں نے شعر کہنا شروع کر دیے، اور تو کیا ایسا کچھ ہوا آپ کے ساتھ، یا آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑا کہ میں لکھنا چاہتی ہوں اور میں لکھوں گی؟ نہیں، یہ جو ہے نا مطلب پیدائشی صلاحیت تو ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جس میں یہ جراثیم موجود ہوں وہ اس کو بعض لوگ بہت جلدی دریافت کر لیتے ہیں، بعض لوگ ذرا دیر سے بھی دریافت کرتے ہیں. بعض لوگ تاریخ میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے یعنی جیسے رابرٹ فراسٹ وغیرہ ہیں، 40 برس کی عمر کے بعد لکھنا شروع کیا. سو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک دریافت کا لمحہ ہوتا ہے، لیکن صلاحیت، بنیادی صلاحیت آپ میں ہوتی ہے شاعر ہونے کی، اس کے بغیر آپ لکھتے نہیں ہیں یا اس طرف جاتے نہیں ہیں. جی، میں چاہوں گی کہ کیونکہ ہمارے سامنے بہت سارے ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے علم کے لیے آپ یہ بات کریں، ان کی معلومات کے لیے یہ بات کریں کہ کیا آپ نے جب بھی ہم شاعری لکھنا شروع کرتے ہیں، شاعری کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہم شروع میں عام طور پر رومانٹک شاعری کرتے ہیں. تو کیا مطلب ہم آپ کو ایک پڑھی لکھی اور پڑھنے لکھنے والی شاعر خاتون کے طور پر جانتے ہیں، تو کیا آپ نے بھی کسی زمانے میں رومانٹک شاعری سے شروع کیا؟ کوئی محبت کا جذبہ یا ایسی چیز تھی جس نے لکھنے کی طرف مائل کیا؟ دیکھیے، یہ تو اس طرح نہیں ہوتا. مطلب جو شاعری ہے، جو کسی بھی قسم کا آرٹ ہے، اس میں منصوبہ بندی جو ہے نا اس کو زیادہ دخل نہیں ہوتا ہے. فیصلے کر کے آپ نہیں یہ طے کرتے کہ آپ کو کس قسم کی شاعری کرنی ہے. جو انسان کا مزاج ہے وہ ڈائریکٹ کرتا ہے اس کو. جو آپ کا مزاج ہے، آپ پڑھتے ہر طرح کی چیز ہیں، اور جو آپ کے مزاج کے قریب ہے چیز، اس کی طرف آپ زیادہ کھنچتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے اپنا ایک جو اسلوب ہے وہ متعین، یعنی یہ بھی شعوری طور پہ نہیں کرتے، ہو جاتا ہے اور پھر اس طرف چل نکلتا ہے لکھنے والا. یہ فرمائیے کہ ایسے کون سے عوامل ہیں جو آپ کسی بھی شاعر کو دوسرے شاعر سے الگ کرتے ہیں؟ مطلب آپ کی شاعری ایک خاص طرح کی سنجیدگی اور فکری گہرائی لیے ہوئی، تو یہ کوئی آپ کے مطالعے کی بنیاد پر ہے یا
دیکھیے مجھے لگتا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ اور لوگ اس سے اتفاق کریں یا ان کی ہو سکتا ہے رائے کچھ اور ہو یا ان کا تجربہ کچھ مختلف ہو, لیکن جو میں نے دیکھا, یہ آپ نے فکر کی بات کی, یہ جو ذہن ہے وہ میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ لکھنے والا ہو یا اور لوگ ہو, ایک دوسرے سے مختلف اپنے ذہن میں ہوتے ہیں. جس طرح سوچتا ہے ہر شخص وہ چیز جو ہے وہ چیز اس کو دوسرے سے ایک الگ انفرادیت کی جگہ پہ کھڑا کرتی ہے. تو جو سوچنے کا انداز ہے, آپ کا ذہن ہے, وہ فیصلے کرتا ہے اور شعوری طور پہ نہیں کرتا, وہ آپ کے لیے راستے بناتا چلا جاتا ہے. سو بعض لوگ جس طرح سے سوچتے ہیں اسی طرح سے کسی بھی مسئلے کو جب وہ اس کے بارے میں کوئی تصور ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے یا خیال پیدا ہوتا ہے, تو اس اپنے ذہن کی جو ان کی ساخت ہے یا جس سوچنے کا جو طریقہ ہے, اس کے مطابق اس مسئلے کا حل بھی وہ تلاش کرتے ہیں یا اس مسئلے کا اظہار کرتے ہیں. سو یہ جو فکر کی طرف یا اگر انٹلیکٹ کی طرف زیادہ مائل ہے میری شاعری اور لوگوں کو لگتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ خالص مطلب یہ بھی فیصلہ نہیں کرتا ہے انسان, لیکن خالص جذبے کی شاعری میں شاید اتنا جو ہے وہ ایک انتہا ہے, اور پھر خالص فکر کی شاعری بھی جو ہے وہ دوسری انتہا ہے جس میں سے رس غائب ہو جاتا ہے. سو ایک طرح کا توازن جو ہے وہ اگر رہے شاعری میں تو, لیکن جب آپ لکھ رہے ہوتے ہو جس طرح کوئی بھی آرٹ فارم ہے اس میں فیصلے کر کے آپ یہ سب چیز نہیں کرتے. یو آر میڈ لائک دیٹ. آپ کا ذہن جو ہے وہ ایک خاص طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے اور خاص طرح سے اس کا جو رد عمل ہے وہ اظہار کی صورت میں جو ہے وہ پھر ہمارے سامنے آتا ہے کاغذ پر. جی, آپ کے شعر میں اور آپ کی ذات میں ایک خاص طرح کا اعتدال ہے, توازن ہے. یہ توازن وقت کے ساتھ آیا یا یہ ان بورن ہے؟ دیکھیے توازن نہیں ہے میری ذات میں, یہ آپ کو لگتا ہے. توازن جو ہے وہ بڑی مشکل چیز ہے, اور ظاہر اور باطن یہ دو دنیایں بہت مختلف ہوتی ہیں. جو شاعر ہے نا اس کا باطن جو ہے وہ اس میں توازن کم ہوتا ہے, جبھی تو وہ لکھتا ہے. بالکل, یعنی آپ اس کی تخلیقی ٹیڑھ کی قائل ہیں جو آپ کے اندر ہوتی ہے, مختلف ہوتا ہے, تخلیق کار مختلف ہوتا ہے جس سے جو بس. اچھا یہ بتائیے کہ تو میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں تو جب خواتین لکھنا شروع کرتی ہیں, پہلی ہماری پہلی جو تحریر ہوتی ہے وہ عام طور پر رومانوی ہوتی ہے, رومانٹک پوئٹری لکھتے ہیں ہم. اور اس کے بعد جب ہم تھوڑے سے باشعور ہو جاتے ہیں, تھوڑے سے عمر کے ساتھ, عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ تھوڑے ہمارے ذہنی اور سماجی مسائل کو ہم سمجھنا شروع ہوتے ہیں, تو ہم بالکل ایک نعرے بازی کی طرف چل پڑتے ہیں. ان دو انتہاؤں میں سے بچنا آپ کو ذرا سہارا اور توازن عطا کرتا ہے, تو آپ کو یہ کشمکش اس سے گزرنا پڑا یا نہیں؟ نہیں, دیکھیے یہ بھی لکھنے والا, آپ تو خود لکھتی ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا یہ بھی اسی سوال کا ایک طرح سے مطلب آگے بات بڑھ رہی ہے کہ فیصلے نہیں کرتے ہم. جب شروع میں لکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے یہ کہیں کوئی ایسے اصول نہیں ہے کہ ہمیں رومانوی شاعری ہی کرنی ہے, یہ تو اپنے مزاج کے مطابق کوئی لکھتا ہے. اگر دو انتہائیں ہیں, بعض لوگوں نے نعرے بازی بھی کی ہے جو, اور یہ صرف خواتین ہی سے مخصوص نہیں ہے بات, یہ جتنے بھی لوگ لکھنے والے ہیں اگر وہ بہت کم عمری میں لکھیں گے تو جو ان کا تجربہ ہے اسی کو لکھیں گے نا. سو ہو سکتا ہے ایسے تجربے رہے ہوں تو آپ نے اس طرح کی شاعری کر لی ہو, لیکن مطلب یہ کوئی طے شدہ چیزیں نہیں ہوتی, اور یہ کوئی مطلب لکھی ہوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے شروع میں یوں لکھنا ہے اور بعد میں یوں لکھنا ہے.
جیسے حالات آپ کو، اور پھر دیکھیے اپنے آپ کو ٹرین بھی آدمی کرتا ہے. اپنی تربیت اگر آپ مطالعہ کر رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں اور پھر آپ ایک خاص طرح سے آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں جو حالات ہیں آپ کے ارد گرد، باطن سے بھی آپ کا مکالمہ ہے اور جو آپ کے باہر جو خارجی دنیا ہے اس کا بھی مشاہدہ ہے، تو یہ سب مل جل کر کوئی جو ہے وہ شعر کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. سو یہ بلیک اینڈ وائٹ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز سیاہ سفید کی طرح واضح ہے، اس میں سارے ایریاز جو ہیں اس میں دھند میں زیادہ ہوتے ہیں. گرے ایریا جو ہے وہ شاعری میں بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ ٹرانسلیٹر بھی ہیں، ترجمہ کرتی ہیں، آپ نے اردو کے نامور شعراء کو ترجمہ کیا ہے. جی جی. تو کیا سمجھتی ہیں ترجمہ کرنا اور تخلیق کرنا؟ کیونکہ یہ جیسے ہم جانتے ہیں پرانی ڈبیٹ ہے کہ ان میں سے کیا چیز بہتر ہے اور کیا مکینیکل ہے. تو آپ کیونکہ دونوں جہاد آپ کی ہیں، آپ کے خیال میں کون سی چیز مشکل ہے اور زیادہ انجوائبل؟ دیکھیے یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے کہ تخلیق ایک بالکل اور عمل ہے، ترجمہ دوسرا عمل ہے. ترجمہ جو ہے یہ باقاعدہ ایک کوشش اور محنت کا عمل ہے. تخلیق بھی اسی طرح سے ہے، لیکن تخلیق سپونٹینیس ہوتی ہے. ترجمے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے بہت. تخلیق جو ہے وہ تخلیق کار ایک فطری تخلیق کار ہوتا ہے، اور ترجمے کے لیے باقاعدہ فیصلہ کر کے جو ہے آپ کام شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی فرق جو ان دونوں چیزوں میں ہے، وہ آسان مشکل کی بات نہیں ہے. بعض لوگ صرف ترجمہ کرتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں، مطلب خود جو ہے نہیں تخلیقی جو ہے نثر یا نظم کسی میں سے بھی، لیکن صرف ترجمے کا کام کرتے ہیں. سو یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں، اور دونوں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ تخلیق بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کر رہے ہیں. ترجمہ کرنا جو ہے اس میں بہت بڑا کمٹمنٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کسی اور کی چیز جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک مطلب بہت ایمانداری سے جو ہے اس کو منتقل کرنا کسی دوسری زبان میں، جس میں اس کے معنی بھی زائل نہ ہوں، جس میں اس کی جو ایک مکمل شکل ہے، یعنی احساس جو اس کے اندر، تو یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. اور یہ ترجمے میں آپ پوری طرح سے میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ 100% آنیسٹی جو ہے نا، کوشش کے باوجود بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. خاص طور پہ شاعری کا ترجمہ، جیسے خاص طور پہ ہماری جو صنف غزل ہے، اب اس کا ترجمہ کرنا جہاں پہ مطلب شاعری کا، کیونکہ میں نے بہت ترجمہ کیا ہے، لیکن میں نے نظم کا ترجمہ کیا. میں نے دیکھا ہے کہ غزل کو ترجمہ کرنا جو ہے، اس کا جو صنف ہے، اس کا جو ایسنس ہے، اس کی روح کو منتقل کرنا کسی دوسری زبان میں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے.